سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے، لیکن سب بھائی بھائی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ زبان اور رنگ کا اختلاف یہ میری نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ اگر کوئی اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھے تو اس کی بہت بڑی نالائقی ہے، اور وہ بڑا بے ادب آدمی ہے۔ کتنی اہم بات ہے کہ زبان اور رنگ کا اختلاف یہ میری نشانیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا اور زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا۔ اگر کوئی اللہ کی نشانی کو حقیر سمجھے تو اس کی بہت بڑی نالائقی ہے، وہ بہت بڑا بیہودہ آدمی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ زبان اور رنگ کے اختلاف سے ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ جس کو اس کی زبان کی وجہ سے یا رنگ کی وجہ سے کیا سمجھا، تو کس کو حقیر سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی۔ بہت بڑا معاملہ ہے۔ لوگ گناہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی اللہ کی نشانی کو نہیں مانتا، انکار کرتا، تو یہ تو کفر ہے۔ کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی زبان بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، تو اردو زبان والے ہنستے ہیں۔ اردو اچھی زبان تو ہے، لیکن اس کو تمام زبانوں سے اچھا اور افضل سمجھنا جائز نہیں، اور کسی زبان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں۔ انگریزی زبان کو بھی حقیر نہ جاننا چاہیے۔ اگر کوئی انگریز مسلمان ہو جائے تو کیا بولے گا؟ انگریزی ہی تو بولے گا۔ بس جتنی زبانیں ہیں سب کو اچھا سمجھو۔ یعنی جب ہم بنگلہ دیش گئے حضرت حکیم صاحب، تو کبھی کسی بنگلہ دیشی کو حقیر نہیں سمجھا، اس وجہ سے کہ سب بنگلہ دیشی عاشق ہو گئے، کیونکہ مجھ میں عصبیت نہیں۔ عصبیت کا نہ ہونا یہ بہت کم پاؤ گے۔ میرے کتنے دوست پنجاب میں ہیں، لیکن ان کی پنجابی سے مجھے مزہ آتا ہے۔ اپنے قلب کا جائزہ لیتے رہو کہ عصبیت کا کوئی ذرہ دل میں تو نہیں ہے۔ اگر عصبیت کا ایک ذرہ بھی دل میں ہوا، اللہ بچائے، اللہ بچائے، تو فرمائے سوئی خاتمے کا اندیشہ ہے۔ اللہ حفاظت، اللہ حفاظت۔ ایک غزوے میں ایک شخص بہت بہادری سے لڑ رہا تھا۔ ایک صحابی نے اس کی تعریف کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی۔ بظاہر صحابی تھے، لیکن اس زمانے میں منافق ہوتے تھے، اور منافق اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے، بعض غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے یہ صحابی ہیں۔ وہ صحابی اس کے پیچھے لگ گئے کہ اتنا بہادری کے ساتھ لڑنے والا، اور حضور کیا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ جہنمی۔ دیکھا کہ وہ زخمی ہو گیا، اور پھر آ کر دوسری روایت میں آیا ہے پھر ہے، لیکن وہ تو بالکل زخم سے چور ہو گیا ہے۔ لڑتے لڑتے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ وہ دوبارہ گیا تو دیکھا وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی تلوار سے اس نے خودکشی کر لی۔ صحابی نے آ کر یہ واقعہ حضور سے عرض کیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص اسلام کے لیے نہیں، عصبیت کے لیے لڑ رہا ہے، قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے، کہ میرے قبیلے کا نام ہوگا۔ بس خوب سمجھ لو کہ عصبیت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ زبان اور رنگ کو حقیر سمجھنا
جہنم میں لے جانے کا سامان ہے۔ اس مضمون کو پھیلاؤ، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ آج کل اس کی ہر جگہ اشاعت کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان اس مضمون کو آگے پھیلائے۔ کسی زبان کو حقیر نہ سمجھو۔ زبان اور رنگ کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھنا دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا انکار کر رہا ہے یا اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ جتنے آدمی یہاں موجود ہیں، حکیم صاحب فرماتے ہیں اس مضمون کو سب پھیلاؤ۔ واختلاف السنتکم والوانکم، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ آدمی اپنے باپ کی نشانی کی عزت کرتا ہے، اس کو دیکھ کر باپ کو یاد کر کے روتا ہے کہ یہ میرے ابا کی نشانی ہے۔ وہ بندہ کتنا نالائق ہے جو اللہ کی نشانی کو جھگڑے کا ذریعہ بناتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کالے گورے اللہ بناتے ہیں، خود نہیں بنتے۔ اللہ پیدا کرنے والے ہیں۔ رنگ اور زبان کا اختلاف اللہ کی نشانی ہے۔ جو قرآن پاک کی کسی آیت پر ایمان نہ لائے وہ قرآن پاک کا انکار کرنے والا ہے۔ فرماتے میں نے ملاوی میں کہا تھا کہ برطانیہ کے کتے بلی اور دوسرے ملکوں کے کتے بلی سب کی ایک زبان ہے نا؟ برطانیہ کا کتا بھی وہی کرتا ہے آواز، اور افریقہ بھی، برطانیہ کی بلی بھی وہی میاؤں میاؤں بولتی ہے، اور افریقہ کی بلی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی زبان میں اختلاف نہیں رکھا، کیونکہ جانوروں کی زبان کو اللہ نے اپنی نشانی قرار نہیں دیا، اور انسان کو مختلف زبانیں اور مختلف رنگ دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے رنگ اور زبانوں کے اختلاف کو اپنی نشانی قرار دیا۔ لہٰذا اللہ کی نشانی سے محبت کرو۔ محبوب کی نشانی سے محبت کی جاتی ہے، اس کو نفرت اور نزاع اور جھگڑے کا ذریعہ نہ بنانا چاہیے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ زبان چل رہی ہے کہ فلاں صاحب میں یہ خرابی ہے، فلاں بے وقوف ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا غیبت ہے، اور یہ شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو ظاہر بات ہے فقری تم، کوئی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اور کسی اپنے بھائی کی غیبت کرنا گویا کہ اس کا مرے ہوئے ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھانا ہے، اور وہ تو بیچارہ وہاں موجود نہیں کہ اپنا دفاع کر سکے، مثل مردے کے۔ تقوی کی تعریف، تقوی کی تعریف کیا ہے؟ جن باتوں سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں ان سے بچنا۔ امتثال اوامر اور اجتناب عن النواہی کا نام تقوی ہے، کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو تو کرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ان سے، اسی کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک تو ہماری خوشی ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول کی خوشی ہے۔ اپنی ناجائز خوشی کو خوشی خوشی چھوڑ دے، اپنی ناجائز خوشی کو خوشی خوشی چھوڑ دے، یعنی وہ اپنی خوشی کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی پر کیا کرے؟ قربان کر لے، تو سمجھ لو متقی ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی کامل تقوی نصیب کرے۔
اللہ تعالیٰ کسی زبان اور کسی رنگ کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت کرے۔ اب تک کبھی ہم سے ایسا ہو گیا ہو، اللہ اپنی عظیم قدرت کے صدقے تو فعل میں معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ کامل دینداری نصیب فرمائے، کامل دین پر زندہ رکھے، کامل دین پر موت عطا کرے، اور کامل دینداروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے، ہم سب کے گھر والوں کا حشر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے ہم دین اور دینداری کو سب کچھ سمجھیں دین اور دینداری کو۔ اللہ دنیاوی کاموں کو بھی دین کے مطابق کرنے کی توفیق عطا کرے، ہر طرح کی بے دینی اور ہر طرح کی بد دینی سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو امن کا، سلامتی کا راستہ دکھلائے، امن اور سلامتی والے راستے پہ چلائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔